بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، رمضان کے متعلق آج کا سبق اور سن لیجئے. اور رمضان کے مہینے میں جنت میں درخت لگائیے، کھجور کا درخت، اور بہت آسان نسخہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں. دریافت فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا درخت لگا رہا ہوں. ارشاد فرمایا میں بتاؤں بہترین پودے جو لگائے جاویں؟ فرمایا بتائیے حضرت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہر کلمے سے ایک درخت جنت میں لگتا ہے. سبحان اللہ پڑھا، ایک درخت لگ گیا. میں نے سبحان اللہ پڑھا، یہ ایک درخت لگ گیا میرے لیے. والحمدللہ میرے لیے دوسرا درخت لگ گیا. لا الہ الا اللہ تیسرا لگ گیا. اللہ اکبر چوتھا لگ گیا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر کلمے سے ایک درخت جنت میں لگتا ہے. آپ کو یہ سبق ملتے ہی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے تو جو ہے درخت جنت میں لگ جائے گا. اور رمضان کے مہینے میں لگا لیجئے. یہ حدیث خالی رمضان کے متعلق نہیں ہے، بلکہ شوال میں پڑھو گے تو بھی درخت لگے گا، ذوالقعدہ میں پڑھو گے تو بھی درخت لگے گا، ذوالحجہ میں پڑھو گے تو بھی درخت لگے گا. لیکن رمضان کے مہینے میں بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اس لیے آپ جو ہے فوراً پڑھ لیجئے، بیوی بچوں سے پڑھوا لیجئے. اور اب مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہاں یہ درخت لگ گیا. یہ بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہے. اور ایک نصیحت کرتا ہوں، خوب یعنی چستی کے ساتھ عبادت میں لگیے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو میرا سبق پہنچتا ہے تو کبھی بھی بیوی شوہر سے نہ کہے کہ پڑھیے پڑھیے پڑھیے، اسراف نہ کرے. اور کبھی شوہر جو ہے بیوی پر بھی اسراف نہ کرے. کبھی ماں باپ پر اسراف مت کرو، پارٹنر پر اسراف مت کرو. پوچھو مت پڑھا کہ نہیں پڑھا، نہیں. ہاں اپنے بچے جو ہے چھوٹے ان کو اسرار سے پڑھاؤ کہ وہ اس لائق ہے کہ ان کو اسرار کیا جائے. چھوٹے بچے ہیں، 10 سال کا بچہ ہے، 10 سال کی بچی، بیٹا پڑھ لو، بیٹا تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا. لیکن میاں بیوی بس سن لیں اور اللہ کی ذات سے امیدیں پڑھے. ٹھیک ہے، ہمارا کام جو ہے تذکیر کا ہے، یاد دلانے کا ہے، نصیحت کا ہے. اب سامنے والا پڑھے نہ پڑھے یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس لیے کسی پر اصرار نہ ہو اور کسی کو پوچھا نہ جائے تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، تم نے پڑھا کیوں نہیں پڑھا. ابھی چیزیں لڑائی کی نہیں ہوتی ہے. بس ہم نے تو حدیث بیان کر دی. یہ حدیث جو بیان کی امام احمد نے بھی نقل کی ہے، اور تقریباً اکثر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اس لیے سب کے حوالے دینا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، عام حدیث ہے. تو ہمارا تو یہ کہ سبق ملتے ہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا پڑھو گے تو آپ کے لیے 4 درخت لگ جائیں گے. 2 مرتبہ پڑھو گے تو 8 درخت لگ جائیں گے. 3 مرتبہ پڑھو گے تو 12 درخت لگ جائیں گے. 100 مرتبہ پڑھو گے تو 400 درخت لگ جائیں گے. کتنا فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اے اللہ جس کرم سے تو نے ہمیں اس مہینے تک پہنچایا، اس کرم سے ہمارے لیے اس مہینے کی عبادتوں کو بھی تو قبول کر. اللہ قبول کرنے والا ہے، بس توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے. اگر سبق ہم سنتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، میں خود میری بات کرتا ہوں، دوسرے کی بات نہیں کرتا کہ میں خود سبق دوں اور میں خود اس پر عمل نہ کروں.
تو یہ تو میری محرومی کی علامت ہے. اس کے لیے میں پہلے خود پڑھتا ہوں اور پڑھ کر پھر دوسروں کو بتاتا ہوں. جب دیکھیے آپ بھی پڑھیے, اپنا کاروبار بڑھانے کی تدبیریں سوچتے ہو, اس طریقے پر اپنا دین پھیلانے کی تدبیریں بھی سوچیے. اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو اللہ قبول کرے, اور جو پریشان حال ہو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, اللہ تعالیٰ بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام کرے. اور جو بیمار ہوں اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. جنہیں مکان کی ضرورت ہو اللہ انہیں مکان دے, جنہیں دکان کی ضرورت ہو اللہ انہیں دکان دے. اس امت کے لیے اللہ حلال بستروں کا انتظام کرے اور حرام بستروں سے اس امت کی پوری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو سب کے لیے قبول فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.